اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں سلطان زیغم جعفری اور میں علم عروض کے ایک نئے سبق کے ساتھ، جس میں ہم سیکھیں گے کہ بحر ہزج مسمن سالم، اس کی تکتی کیسے کی جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم کیسے پتہ لگائیں کہ کوئی مصرع جو ہے جب ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ بحر ہزج مسمن سالم کا ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ علم عروض سیکھنا چاہتے ہیں اور ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے جو آئندہ آنے والے اسباق ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ معزز ناظرین، آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ بحر ہزج مسمن سالم کی تکتی کیسے کی جاتی ہے، اور یہ کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہم مصرع پڑھ رہے ہیں یہ بحر ہزج مسمن سالم کا ہے یا کسی اور بحر کا۔ معزز ناظرین، کوئی بھی بحر ہو، جتنی بھی بحور ہیں ان سب میں سے کوئی بھی بحر ہو جس کا آپ انتخاب کر رہے ہوں، اس بحر کے ارکان پر اور ارکان کے اعتبار سے اسے مسمن، مسدس، مربع کہا جاتا ہے، جو سالم بحریں ہیں۔ تو کوئی بھی بحر ہو، اس کا سب سے پہلا جو حصہ ہے وہ صدر کہلواتا ہے۔ بحر کا سب سے پہلا حصہ، پہلا رکن صدر کہلواتا ہے۔ دوسرا حصہ حشو، تیسرا، چوتھا، پانچواں جتنے بھی ہوں، جو مصرع اولیٰ میں آخر پر ہوگا اس کو ہم عروض کہتے ہیں۔ اسی طرح جب مصرع ثانی میں آئیں گے تو اس میں پہلا جو رکن ہے اس کو ہم ابتدا کہتے ہیں، اس کے بعد حشو، 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 اور پھر جو سب سے آخر میں آئے گا اس کو ہم ضرب کہتے ہیں۔ اسی طرح آج ہم سیکھیں گے کہ بحر ہزج مسمن سالم کیا ہے اور اس کی تکتی کیسے کی جاتی ہے۔ اس کی تکتی کے اعتبار سے سب سے پہلے ہزج، اس کا لغوی معنی ہے خوش آئند، مترنم۔ عرب میں اسے خوش آئند جانا جاتا ہے، اسی لیے اس کا نام ہزج رکھا گیا، اور مسمن چونکہ عربی میں 8 کو کہتے ہیں، اس لیے اس میں جو رکن ہے مفاعیلن، یہ 8 مرتبہ آتا ہے، اس لیے اس کو مسمن کہتے ہیں۔ سالم اس لیے ہے کہ اس میں زحاف کا استعمال نہیں ہوا، اس کے کسی بھی رکن کو کمی یا بیشی کے ساتھ استعمال نہیں کیا گیا، اسی لیے اسے بحر ہزج مسمن سالم کہتے ہیں۔ تو اس کی تکتی کرنے کے لیے یہ یاد رکھیں، جو اس کا پہلا مفاعیلن ہے اس کو ہم صدر کہتے ہیں، اور دوسرا مفاعیلن جو آئے گا اس کو ہم حشو کہتے ہیں، اور تیسرا مفاعیلن جو آئے گا اس کو بھی ہم حشو کہیں گے، اور جو چوتھا مفاعیلن ہے اس کو ہم عروض کہتے ہیں۔ مصرع اولیٰ میں پہلا صدر، دوسرا رکن حشو، تیسرا رکن حشو، چوتھا رکن عروض۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اسی طرح ہم مصرع ثانی میں آئیں گے، اس کے پہلے مفاعیلن، پہلے رکن کو ہم ابتدا کہیں گے، اور پھر اس کے دوسرے رکن کو حشو کہیں گے، اور تیسرے مفاعیلن کو بھی حشو کہیں گے، اور چوتھے کو ہم ضرب کہیں گے۔ اسی ترتیب کے اعتبار سے ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کسی بھی بحر کی تکتی کرتے وقت جو اس کا مصرع اولیٰ کا پہلا رکن ہے اس کو ہم صدر کہیں گے، درمیان میں جو ارکان آئیں گے ان کو ہم حشو کہیں گے، اور جو سب سے آخر پر آئے گا مصرع اولیٰ میں اس کو ہم عروض کہیں گے۔ اسی طرح جو دوسرا مصرع آئے گا
اس کے پہلے حرف کو ہم ابتدا کہیں گے، درمیان میں جتنے حروف آئیں گے ان کو ہم حشو کہیں گے، اور جو سب سے آخر میں آئے گا اس کو ہم ضرب کہیں گے۔ تو ناظرین آئیے ہم سیکھتے ہیں کہ یہ بحر ہزج مسمن سالم جو ہے اس کے ہم ارکان کی کیسے تختی کر سکتے ہیں، اور ہم کیسے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آیا یہ جو مصرع ہمارے ساتھ نے پڑھا گیا ہے یہ مصرع جو ہے یہ بحر ہزج مسمن سالم کا ہے یا نہیں ہے۔ اب اس کے ارکان کی تختی کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں مفاعیلن، اس میں پہلا جو ہے یہ 3 حرف استعمال ہوئے ہیں، پھر 2 حرف استعمال ہوئے ہیں، اور پھر 2 حرف، یعنی مفا جو ہے یہ 3 حرفی ہے، ای 2 حرفی ہے، لن 2 حرفی ہے۔ اس طرح اس کے رکن بن گئے 7، اس رکن کے حروف جو بن گئے وہ 7 بن گئے۔ اسی طرح یہ 7 حروف مل کر ایک مصرع میں جب آئیں گے تو 28 حروف استعمال ہوں گے۔ اب مفا چونکہ پہلے 3 حرف ہیں، پہلا بھی متحرک ہے حرف، دوسرا حرف بھی متحرک ہے، اور تیسرا حرف ساکن ہے۔ اس طرح ہم اس کو وتد مجموع بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ای ہے یہ سبب خفیف ہے کیونکہ اس میں پہلا رکن جو ہے وہ متحرک ہے اور دوسرا ساکن ہے۔ اسی طرح اب لن جو ہے اس کا پہلا حرف متحرک اور دوسرا حرف ساکن ہے، اس لیے اسے بھی سبب خفیف کہیں گے۔ اس طرح ہمارے مفاعیلن جو بحر ہزج مسمن سالم کا رکن ہے اس میں پہلا وتد مجموع، دوسرا سبب خفیف اور تیسرا سبب خفیف، یعنی ترتیب بن گئی 3 2 2، کل 7 حروف ہو گئے۔ اسی ترتیب کے ساتھ میں تختی کے آپ کو 2 طریقے بتاؤں گا جو آپ بآسانی سیکھ سکیں گے۔ تو پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم لکھتے ہیں جی شعر حضرت علامہ اقبال کا۔ پہلے ہم یہ سیکھ لیں کہ یہ اس کے ارکان جو ہیں وہ کس طرح لکھے جائیں گے۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب ہم اس کو تختی کرتے ہوئے کچھ اس طرح لکھیں گے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب یہ بات ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ تختی کے دوران جو حروف گرائے جاتے ہیں وہ کون سے ہیں۔ اگر آپ کو یہ یاد ہے کہ وہ حروف کون سے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں یاد تو ہمارے جو چینل ہے اس میں تختی کے حوالے سے کچھ اسباق دیے گئے ہیں، آپ ان کو جا کر دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تختی میں کون سے حروف گرائے جاتے ہیں۔ اب ہم اس کو کیا لکھیں گے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب تختی کے اعتبار سے اسے ایسے لکھا جائے گا۔ معزز ناظرین اب ایک دوسرا طریقہ ہے، اس کو ایک اور شعر ہے، یہ مولوی فتح دین کتب شاہی کا ایک شعر ہے، بہت مشہور شعر ہے کہ زمانہ جانتا ہے میرے مولا کی سخاوت کو، زمانہ جانتا ہے میرے مولا کی سخاوت کو، گداگر بن کے جو آیا اسے سلطان کر ڈالا۔ اس کی تختی ہم کچھ اس طرح کریں گے، زمانہ جانتا ہے میرے مولا کی سخاوت کو، گداگر بن کے جو آیا اسے سلطان کر ڈالا۔ بس یہ طریقہ ہے، آپ نے اس کو 2 طریقے سے کر لینا ہے، ایک تو وتد مجموع
اور سبب خفیف کے اعتبار سے اگر اس میں آسانی نہ ہو تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 1 2 A2 اس فارمولے کو فالو کرنا ہے. پہلا حرف 1، پھر 2 حرفی، پھر 2 حرفی، پھر اس کے بعد 1 حرفی، پھر 2 حرفی، پھر 2 حرفی. اس طرح آپ نے یہ تختی کرنے کا جو ہے وہ انداز آپ کو جو بھی اچھا لگے. اگر آپ وتد مجموع سبب خفیف کے اعتبار سے یاد کرنا چاہیں اس اعتبار سے بھی اسے تختی کر سکتے ہیں اور یاد رکھ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ دوسرے